اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ورد و وظائف کی بجائے درود پاک پڑھنا ہی اپنا معمول بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعائیں بن مانگے ہی قبول کرتا چلا جائے گا۔ تو میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کیا کرتا ہوں اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ روزانہ درود و سلام کے لیے کچھ وقت نکال سکیں، بہت زیادہ مصروف ہیں، یار کم از کم اتنا ضرور کر لیا کرو، جب گھر سے نکلو اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے تو راستے میں میرے آقا پر درود و سلام ہی پڑھتے جایا کرو، واپسی پر درود و سلام پڑھتے آیا کرو، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلام پڑھتے آؤ۔ رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ دیکھو، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جاؤ۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے عام صلی علی کہتے کہتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ایک حدیث مبارکہ میں نے عرض کرنی ہے بڑی توجہ سے اور بڑے غور سے، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا، اس کو دل کے کانوں سے سننا یار۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف آ جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری عکاسی کی، وہ لکھتے ہیں صحابہ کے جرمٹ میں بدر دجا، نور ہی نور ہر سو مدینے میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ اتنے میں ایک جنازہ قریب سے گزرا۔ آپ بھی سمجھتے ہو، ہم کہیں بیٹھے ہوں تو جنازہ قریب سے گزرے، ہم کہتے ہیں یار کون فوت ہو گیا ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ پتہ چل جائے بھائی فلاں کا جنازہ ہے تو پھر اس کے بارے میں چھ میں گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا، جنازہ گزرا، آپس میں چھ میں گوئیاں شروع، یار کس کا جنازہ ہے؟ وہ جی فلاں کا۔ اچھا یار وہ تو بڑا متقی پرہیزگار تھا، یار پکا نمازی تھا، یار قرآن پاک سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑا قرآن پڑھتا تھا، یار کاروبار کرتا تھا، بڑا فیئر کرتا تھا، یار کبھی فرار نہیں اس نے کیا، کبھی دھوکہ نہیں کیا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا۔ یعنی اس مرنے والے کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا وجبت۔ کس زبان سے نکلا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے، کہ کلام خدا ہے، کلام محمد، اسی سے سمجھ تو مقام محمد۔ بہرحال سرکار نے فرمایا وجبت۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور جنازہ قریب سے گزرا،
پھر چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، یار یہ کس کا جنازہ ہے؟ اور یہ فلاں کا جنازہ۔ اوہ ہو یار وہ بندہ، اس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، ماں باپ کے حق میں اچھا نہیں تھا، یار لوگ اس سے تنگ بڑا تھے۔ یعنی اس مرنے والے کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار مجھے بولو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے پھر نکلا واجبت، اس پر واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان حیران ہیں کہ پہلے کے لیے بھی واجب فرمایا، دوسرے کے لیے بھی واجبت فرمایا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا پہلے پہ جنت واجب ہو گئی، دوسرے پہ دوزخ واجب ہو گئی۔ پہلے پہ کیا واجب ہو گئی؟ دوسرے پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا ہی حرف آخر ہے، لیکن حکمت دریافت کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہ جنت دوسرے پہ دوزخ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا، تو جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ The voice of the people is the voice of God۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو جو مخلوق کے نزدیک اچھا ہو گیا وہ رب کے نزدیک بھی اچھا ہو گیا، رب تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دیا۔ اور جب دوسرا جنازہ گزرا لوگوں نے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا، تو جو مخلوق کے نزدیک برا ہو گیا وہ رب تعالیٰ کے نزدیک بھی برا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ واجب فرما دی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ہاتھ باندھ کر ایک چھوٹا سا سوال کر سکتا ہوں، یہ جو جنازہ گزرا تھا یہ مسلمانوں کا تھا یا کافروں کا تھا؟ اونچی بولو یار، تھوڑا سا اونچی آواز ہے یار۔ آج ہم نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی ہے، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مولوی صاحب نے آ کے ساڑھے کانچ اذان پڑھ دی، اب نہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ چوریاں ڈکیتیوں سے باز آنے کی ضرورت ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی ضرورت ہے، نہ صلہ رحمی کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنا مرضی ظلم و ستم کرو، چاہے سودی کاروبار کرو، چاہے حرام کھاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے جنت ہمیں پلیٹ میں ڈال کے پیش کر دینی ہے، یہ تیرے لیے جنت ہے۔ گناہگاروں تہاڈیاں موجاں ہو گئیاں، سرکار تہاڈے نے، نیکی کرنے والے کے سرکار نہیں ہے یار۔ یہ کس طرف آج ہم عوام کو لے جا رہے ہیں؟ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ یار جس بندے کو یہ پتا چل جائے مجھے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا، وہ گرم بستر چھوڑ کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے گا؟ میرے نزدیک، میں اگر غلط ہوں تو میری اصلاح کرو یار، میں برا نہیں مناؤں گا، سب کے سامنے معذرت کروں گا۔ میرے نزدیک سب سے بڑا عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
سارے صحابہ کرام یہ وہ ہیں جن کو قرآن جنتی کہہ رہا ہے، اور ان میں وہ صحابہ کرام جن کو سرکار نے جنتی قرار دیا، اور ان میں وہ صحابہ کرام بھی جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہاتھ باندھ کر کہنے لگا ہوں، کیا کسی صحابی نے نماز چھوڑ دی تھی؟ کیا زنا کرنا شروع کر دیا، شرابیں پینی شروع کر دی کہ سانو سرکار نے جنتی کہتا ہے، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں؟ یار صحابہ کرام کی تو بات ایک طرف رہ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، سرکار کا جگر، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا میرے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ان کی سرداری میں کسی کو شک شبہ ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ اسی تے جنت دے سردار سان کی لوڑ ہے نمازیں پڑھن دی؟ یاد ان کے پاس سندیں موجود ہیں، پھر بھی نیکیاں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، اور ساری ساری رات رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ ہمارے پلے ککھ بھی نہیں ہے، ہم اکڑ کے چل رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، ارے نیک اور گناہ کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا، علم والا جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کس طرف لے جا رہے ہیں؟ آج ہم لوگوں کو گناہوں پہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے اپریسیشن، حوصلہ افزائی کرنا، اور گناہ گاروں مت گھبراؤ، ہم اپریسیشن یعنی اور گناہ کرتے چلے جاؤ۔ خدا را ادھر دیکھو، مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کے بارے میں یہ جنتی ہے، دوسرے کے بارے میں جہنمی فرمایا۔ اور ابھی بھی اگر تسلی نہیں ہو رہی ایک اور حدیث سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں۔ یہ کافروں کے لیے فرمایا کہ مسلمان کے لیے فرمایا؟ اونچی بولو یار، اس کا کیا مطلب ہے؟ نیک عمل کر کے جائے گا قبر جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، اور گناہ لے کر جائے گا وہی قبر جہنم کے گھروں میں گڑھا بنی ہوگی۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی، میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قیامت کے روز نیکیاں بدیاں تلیں گی، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، جس کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، تو کیا سمجھتا ہے حاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اب میرا آپ سے ایک گزارش ہے، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی کہ مسلمانوں کی تلیں گی؟ اونچی بول دو یار تھوڑا سا۔ تو پھر ہمیں گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے میری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ یار آپ جتنے یہاں مسجد میں بیٹھے ہو، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، کوئی ایک بندہ مجھے یہ بتلا دے کہ حفیظ صاحب کے بارے میں ہم نے سوچا تھا کہ ان کو اچانک موت آ جائے گی؟ سوچا تھا؟ نماز پڑھ کے یہاں گئے، ان کو اچانک موت آئی کہ نہیں آئی؟ کیا ہمیں نہیں آ سکتی؟ بولو تو صحیح۔ اگر ہمیں اچانک موت آ جائے، تھوڑی دیر سوچو، میری نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں؟ ہمارے حفیظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انتقال کر گئے، ٹھیک ہے،
اب جدھر بھی سنو یہی آواز آ رہی ہے، یار وہ بڑے پکے نمازی تھے، یار کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ ابھی یہ مارکیٹ سے بندے تشریف لائے ہیں، ساری زندگی ان کی شالمی میں گزر گئی، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، اولاد کو حلال کھلایا ہے، اولاد بھی آج سیدھے راستے پہ لگی ہے، چاہے کمائی تھوڑی تھی، ایک ملازم کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اولاد کو حرام نہیں کھلایا۔ آج ہم کہتے ہیں حلال حرام آن دے ہو بس، ارے جو بھی کر رہا ہے اولاد کے لیے کر رہا ہے، اور اگر اولاد ہی غلط نکل آئے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی بندے روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش اس اولاد کی خاطر ہم نے کسی کتے کی پرورش کی ہوتی، وہ زیادہ بہتر ہوتی، اس قدر اولاد سے تنگ ہے۔ اور ہمارے وہ خاندان کے حصہ تھے، اور الحمدللہ خاندان سے جہاں سے بھی آواز آتی ہے، یار کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی پھڈے بازی نہیں کرتے تھے، شادی غمی کوئی بھی ہو جائے وہاں پہنچے ہوئے، اچھے اخلاق کے مالک۔ اب اگر برا نہ منائیں تو معذرت سے میں ایک بات عرض کروں گا، ہمیں بھی اس وقت گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے میرے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ بھائی حدیث غلط ہو میں مجرم، قرآن پاک کے جو حوالے دیے غلط ہو میں مجرم، اور اگر میری بات صحیح ہے خدا را میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہوں گا اپنے رخ تو مدینہ شریف کی طرف کر لیں۔ یہ اچانک موت ہمارے لیے عبرت کا باعث ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو، کہیں لوگوں کے اندر میں بے نمازی مشہور تو نہیں ہوں، کہیں لوگوں کے اندر تیلی لان والا مشہور تو نہیں ہوں، پھڈے باز تو مشہور نہیں ہوں، فراڈ کرنے والا مشہور تو نہیں ہوں۔ یہ جو مارکیٹ سے افراد آئے ہیں میری بات کی یہ تصدیق کریں گے، مارکیٹ میں کوئی مخالف ہوتا ہے، کوئی حق میں ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے بندے وہ کہتے ہیں یار بے شک وہ ہمارا مخالف ہے، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں وہ کم تولنے والا نہیں ہے، وہ فراڈیا نہیں ہے، ارے وہ کریڈٹ مانگتے ہیں آنکھیں بند کر کے دے دو تیرے پیسے کہیں نہیں جائیں گے۔ اور کئی ایسے دکاندار وہ کہتے ہیں یار تیرے کو پیسے نقد بھی دے نہ لے، سودا نہ کرے اور نہ کاروبار نہ کرے، یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر گریبان میں یار جھانک کے تو دیکھو میرے بارے میں لوگوں کے کیا تاثرات ہیں۔ اگر مجھے ابھی موت آ جائے میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ یار ایک بزرگ کی بات مجھے بڑی پیاری لگی ہے، وحید بھائی یار اتنی مجھے کمال لگی، وہ کہنے لگے بندے تو جب دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، بچے کی حیات کا پتہ ہی رونے سے چلتا ہے، نہ روئے تو اس کو رلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا جی۔ فرمایا بندے تو دنیا میں آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، اب تو دنیا سے جانے لگا ہے، کام ایسے کرنا کہ لوگ روتے ہوئے پیچھے جائیں اور تو مسکراتا ہوا جائے۔ لوگ رو رہے ہیں کہ ایک محسن ہم سے جدا ہو گیا اور مسجد کا ایک نمازی کم ہو گیا، غریبوں کی مدد کرنے والا کم ہو گیا،
بیوہ یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا کم ہو گیا، خاندانوں میں لڑائی کرنے والوں کی صلح کرانے والا کم ہو گیا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرنے والا کم ہو گیا۔ لوگ روتے جا رہے ہیں اور یہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے کہ جہاں یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں وہ قبر تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو دنیا میں روتا ہوا ہی آیا ہے اور روتا ہوا ہی جا رہا ہے اور لوگ پیچھے مسکراتے شکر کرتے جا رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، ایک زانی سے ہمیں نجات ملی، ایک شرابی سے ہمیں نجات ملی، بچیوں کی عزتیں لوٹنے والے سے ہمیں نجات ملی، فراڈیے سے، سودی کاروبار کرنے والے سے، ہیرا پھیری کرنے والے سے۔ یہ معاشرہ، یہ دھرتی پاک ہو گئی ہے۔ خدارا یہ جو ختم کل شریف کا ہے اس کو رسم نہ سمجھا کر، یہ نہیں کہ آئے مولوی صاحب ختم شریف پڑھو فٹافٹ، روٹی کھا دی تے مچھاں نو تا دیں دے آؤ گئے، کوئی کہتا ہے نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے مرض صحیح نہیں، کوئی کہتا ہے اگے پیو نے کہا روز روز مرنا سی، روٹی تے چنگی کھوا دیندا۔ خدا را اس محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھے، جس طرح حفیظ بھائی کو موت آ گئی، میں نے بھی یہاں صدا، یار اس دنیا میں بندہ آیا ہی مرنے کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھتا ہے، موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی۔ یار گندم بیج کے کہو امب لگ جائیں گے، گندم بیجو گے، گناہوں کا بیج بو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جائے، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے، جہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار کی شفاعت کے آسرے پہ گناہوں پہ دلیر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جاؤ، یہ تمہیں کس نے بتلایا ہے؟ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں ان کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں بتلا دوں، ہم جتنے بھی یہاں اکٹھے ہیں، جتنے مرضی بڑے گناہگار ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کریم ہیں، آؤ آج سچی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارہ سورہ فرقان، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد گناہوں پہ قائم رہتا ہے، یہ مطلب ہے
نہیں، توبہ کرنے کے بعد نیکیاں شروع کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایمان لاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے، اگر آپ حضرات کو میری بات صحیح لگے تو آؤ آج اس بابرکت محفل میں ہم سب سچی توبہ کر لیں کہ مالک مولا وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے ہو گئے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن تیری رحمت سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں۔ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اپنے محبوب کی عظمتوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو تو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ سبھی اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ آج توبہ کر لی ہے، آئندہ ان گناہوں کو اس طرح چھوڑ دو جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ نکل آئے دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے۔ جو پچھلے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں جانا، یہ ہے توبہ سچی توبہ۔ یہ نہیں ہوتے توبہ کر لو کل نو پھر شروع، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، بھائی مجھے بھی موت آنی ہے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی تیاری کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں ہے جناب ہماری تو تیاری ہے، تو بھائی آؤ تھوڑا سا چیک اپ کر لو، دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارے استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، جب کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے اٹک جائے تھے اگلے آندے بھی ہونتے پول جاندہ ہوئے۔ اور چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ تو اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، استعمال کرو، پکے نمازی بن جاؤ گے۔ کیوں جی لوڑ ہے نسخے دی؟ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ میں روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔ یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ ملے گا۔ یار ہم سارے نمازی بن جائیں، ایمانداری سے بتاؤ ہمارے حفیظ صاحب کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے اصالِ ثواب کی محفل میں۔